کلپ نمبر 1077 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تورات اور قرآن کریم جادو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ اگر تم ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ یہاں یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ کفار ایسی کتاب لانے سے بالکل عاجز ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر اگر وہ کفار یہ تمہاری بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں تو آپ جان لیں کہ یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اس کی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اور بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو خلاف ہدایت اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا، اور قرآن کریم ان کے پاس لگاتار اور مسلسل آیا، جس میں جنت کے وعدے، جہنم کے عذاب کی وعید، سابقہ قوموں کے واقعات، عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل آیات نازل ہوئیں تاکہ یہ لوگ بار بار سن کر سمجھ سکیں اور ایمان لائیں۔ تو ہمارا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ان کی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔